آج دنیا بھر کے مسلمان فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے میدان عرفات پر جمع ہوئے ہیں۔ حج کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ایگنٹن کی رضا جامع مسجد کے امام مفتی محمد سعید نے کہا ہے کہ حج اس لحاظ سے بڑی نمایاں عبادت ہے کہ بیک وقت روحانی، مالی اور بدنی تینوں پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ یہ خصوصیت کسی دوسری عبادت کو حاصل نہیں ہے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آپ بھی دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ کہ اللہ کے لیے حج ہوتی ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے۔ حج جو ہے اگر اس کی حقیقت کو دیکھیں تو یہ ایک مشقت کا نام ہے، یعنی اس میں لمبا سفر کیا جاتا ہے۔ پھر آپ طواف دیکھیں، اس میں بھی دقت اور مشقت ہوتی ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی ہے اس میں بھی ہمیں چلنا اور دوڑنا پڑتا ہے، پھر چل کے ہمیں مینا میں، پھر عرفات میں۔ تو یہ ایک لمبا تسلسل ہے مشکل اور دقت کا، یعنی اللہ رب العزت نے حج بندوں پر اس لیے فرض کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا ٹیسٹ لے کہ کیا یہ میری رضا کے لیے اپنی زندگی میں مشقت کو برداشت کر سکتے ہیں، تکلیف کو برداشت کر سکتے ہیں۔ پھر دوسرا یہ دیکھیے کہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا جو اس کا قومی لباس ہے، جو اس کی ثقافت و تہذیب سے تعلق رکھنے والے جو سائن ہیں، اللہ نے فرمایا سب اتار دو۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا سب اتار کر صرف 2 کپڑے سفید رنگ کے پہن لو، تاکہ سبھی کا ایک ہی رنگ ہو۔ تو جیسے وہ علامہ نے کہا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو دوسری اس میں حکمت یہ بھی ہے کہ 2 سفید رنگ کے کپڑے پہن کر بندہ یہ شو کرتا ہے اور اس قول پر عمل کرتا ہے جس میں فرمایا موتو قبل ان تموتو، کہ مرنے سے پہلے ہی مر جاؤ۔ تو بندہ جو ہے وہ اپنی فنا کا اظہار کرتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرے پاس جو نعمتیں ہیں جو میں اپنے گھر میں کھایا کرتا تھا وہ سب اللہ کی دی ہوئی ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس امانت ہیں۔ تو آج اس عظیم رکن کو ادا کرنے کے لیے پوری دنیا سے حجاج، مسلمان، اہل اسلام، کلمہ گو مسلمان اس مقام پہ پہنچے ہیں جس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ندا لگائی تھی۔ تو اللہ کے حکم سے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، تو عرض کی ہے اللہ میں تو یہاں پہ لوگوں کو بلاؤں گا لیکن یہاں پہ تو کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آواز لگانا، ندا لگانا اے میرے خلیل تیرا کام ہے، اور جو ماؤں کی پشتوں میں اور قیامت تک پیدا ہونے والی انسانیت ہے جس نے حج ادا کرنا ہے ان کے کانوں تک یہ بات پہنچانا یہ میرے ذمہ ہے۔ تو جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس ندا پر لبیک کہا تو اس کو حج کی سعادت حاصل ہوگی۔ تو آج یہ عظیم رکن جو ہے وہ مسلمان ادا کر رہے ہیں، اور ہم جو مسلمان اپنے گھروں میں موجود ہیں ہمارے دل میں بھی یہ خواہش ہے کہ ہم بھی اس مقدس مقام پر پہنچیں۔